مہمان خصوصی جو دراصل میزبان خصوصی تھے گورنر سندھ، وہ موجود ہیں یہاں پر لیکن مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ الجامعہ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اراکین سینٹ، اساتذہ اکرام، قابل فخر والدین اور آج فارغ التحصیل ہونے والے طالب علموں، السلام علیکم۔ جو طالب علم آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، آج انہوں نے ڈگری بھی لی ہے، سند بھی لی ہے، میڈل بھی لیے ہیں، اور خاص طور پہ جن بچیوں نے اتنی بڑی تعداد میں نہ صرف وفاق کی اردو یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے بلکہ انہوں نے میڈل بھی حاصل کیے ہیں، وہ تمام لوگ، وہ تمام طلباء اور طالبات جن کو یہ میڈل ان کے گلے میں سجے ہیں، وہ دراصل قوم کے سینے پہ سجے ہیں۔ میں آپ سب کو بہت سارے سیاسی پہلو گورنر سندھ اٹھا کے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کیسے بنا ہے؟ جو عوامل تھے ان میں سے سر سید احمد خان نے ایک اورینٹل کالج بنایا جو ترقی کر کر علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ پاکستان بنانے کی ضرورت میں سے ایک ضرورت تھی جو پوری کی گئی ہے، کیونکہ کسی بھی سماجی انقلاب کو لانے سے پہلے فکری انقلاب لانا پڑتا ہے، اور ان فکری انقلاب کے لیے بکھری ہوئی سچائیوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، انہیں ترتیب دینا پڑتا ہے، انہیں جوڑنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان ایک نظریے، ایک ارادے، ایک مقصد، ایک وعدے کے تحت بنا تھا۔ اپنی شناخت جو مسلمانان بر صغیر کی تھی، اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنی عبادات اور اپنی شناخت کے لیے، اور شناخت کا اہم ترین مرحلہ آپ کی زبان ہوتی ہے۔ آج ہم ترقی یافتہ دنیا کو دیکھیں، ہر ایک اپنی قومی زبان کی بنیاد پر ترقی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر غلامی کے امکانات آزادی کے بعد بھی ہیں، وہاں وہ اپنے پرانے آقاؤں کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ زبان خود ایک بہت اہم علم ہے، اور ہم سب مسلمانان بر صغیر خوش نصیب رہے کہ دنیا کی سب سے ارتقاء یافتہ، سب سے جدید زبان ہمارا نصیب بنی ہے۔ صرف پاکستان نہیں، مسلمانان بر صغیر اردو کو نکال دیں تو گونگے ہو جائیں، ایک دوسرے سے اپنا تعارف نہ کرا سکیں، ایک دوسرے سے اپنی پہچان نہ بیان کر سکیں، ایک دوسرے کی خیریت نہ پوچھ سکیں۔ اور یہ اتنی وسیع زبان ہے، اور اپنے حجم کے لحاظ سے بھی اور اپنے صفت کے لحاظ سے بھی، تو اسی کو، پاکستان کے مقصد کو، پاکستان کے مطلب کو، پاکستان کے بنانے کی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی گئی ہے، وہ مقصد کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے 1949 میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے اردو کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ جامعہ کراچی 1951 میں بنا ہے، 1949 میں
اردو کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی اور پھر وہ اسی طرح ارتقا کے مرحلے سے گزر کے آج وفاقی اردو یونیورسٹی ہے. تو جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جس زبان کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، اس زبان کی ترویج کے لیے اس کے نام کے ساتھ جو یونیورسٹی پاکستان میں اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو اس زبان کے بولنے والوں کو، جن کی مادری زبان اردو رہی ہے. یہ اردو صرف ہماری مادری زبان نہیں، پاکستان کی قومی زبان بھی ہے. آج الحمدللہ اس ملک کے وارثوں کے پاس اس ملک کی تعلیم کی ذمہ داری ہے. ان لوگوں کے خاندان سے جو اس دکھ اور درد کے مرحلے سے، ہجرت کے مرحلے سے گزرے ہیں. بہت سال بعد ہی لیکن ہم آ گئے ہیں، تو آپ کا یہ کانووکیشن بھی ہو گیا ہے اور بہت ساری چیزیں بدلیں گی. کوئے وفا میں کہہ دے خریدار دیکھنا، ہم آ گئے ہیں، اب گرمی ہے بازار دیکھنا. لیکن انشاءاللہ تعالی وفاقی اردو یونیورسٹی کو فنڈ کا جو مرحلہ ہے، ہم اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے خیرات مانگنا. کس شہر کی یونیورسٹی کے لیے؟ جو پورے پاکستان کو پال رہی ہے. اسلام آباد کے باغات ہوں، ایوان ہوں، وہاں کی تنخواہیں ہوں، پرک ہو، پریولیج ہو، صرف اور صرف اس شہر کی دین ہے. پورے وفاق 18ویں ترمیم کے بعد، وفاق کے بعد جتنا بھی علم بچا ہے اور جیسا بھی علم بچا ہے، اس کی واحد وفاقی یونیورسٹی جو یہاں ہے، اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں. آپ اسلام آباد چلے جائیں، وہاں کی یونیورسٹیز دیکھیں، تو میں تو عموماً پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اسلام آباد ہم سے 10 20 30 میل دور ہے اور ہم بغیر ویزے کے وہاں جاتے ہیں. دنیا ہی الگ ہے، پاکستان سے بالکل مختلف، پاکستان کے مسائل سے بالکل صرف پاکستان کے وسائل کو استعمال کرنے والا دارالخلافہ ہے. پاکستان کے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور خاص طور پر کراچی شہر کے مسئلے سے تعلق نہ ہو اور اس کے وسائل پہ نظر ہو، تو اس کا مقصد آپ وہ حکمران ہیں جو اپنے آپ کو اس ملک کا مالک سمجھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وفاقی اردو یونیورسٹی کے حالات بھی بدلیں گے اور یہ یونیورسٹی بڑھ کے پورے پاکستان میں جائے گی، پھیلے گی. پہلی ذمہ داری ہم نے ضابطہ خان صاحب شنواری کو کی لگائی ہے کہ میرپور خاص میں اس یونیورسٹی کا کیمپس بنایا جائے. سندھ کے شہری علاقے جو سندھ کے بجٹ کا محتاط انداز میں 98% دیتے ہیں، 97% تو کراچی دیتا ہے، 1% 1.5% حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ. تو یہ ایک ایسا صوبہ ہے جو لوگ 100% بجٹ کما کے دیتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو 100% بجٹ خرچ کرتا ہے. جو 100% بجٹ کما کے دیتے ہیں ان کا 1% بھی اس بجٹ پہ حق نہیں رہتا، اور جو 1% بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں وہ 100% سندھ کے بجٹ کے مالک بنے. اس طرح تو جناب گھر بھی نہیں چلتا ہے، صوبے اور ملک کیسے چل سکتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیوالو سبجیکٹ تھا ایجوکیشن، جس کی دراصل منسٹری ختم کر دی گئی تھی، لیکن پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ وزارت بحال ہوئی ہے، تو اس نے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے اسکولوں اور کالجوں سے آگے بڑھ کے یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھنی شروع کی ہے. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے کہ ہم اسلام آباد سے باہر کسی بھی صوبے میں یونیورسٹی نہیں بنا سکتے، لیکن وفاقی 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت جتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں ان میں سے ایک بھی کراچی نہیں پہنچ پائی ہے، ایک بھی صوبہ سندھ میں موجود نہیں ہے. یعنی پنجاب کے لیے 18ویں ترمیم مختلف،
KPK के लिए मुख्तलिफ और सिंध के लिए मुख्तलिफ नहीं हो सकती थी। तो इंशाअल्लाह ताला हमने हैदराबाद को, जब से MQM ने दोबारा, पहले हमारे पास सूबाई वजारत थी तालीम की, उसकी भी लोगों को पता है, हम हैदराबाद में 77 साल बाद, जो हैदराबाद सिंध का तीसरा बड़ा शहर था, आप सबको मुबारक हो कि वहाँ पर एक वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसके अलावा नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, जिसका एक छोटा सा बंद किया हुआ कैंपस रखा हुआ था ये कहने के लिए कि ये कराची में है, उसको दोबारा हमने बड़ी तेज़ी से आबाद किया है और आगे बढ़कर वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस तरह तब्दील करके रखेगा वो हम सब देखेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन कराची आ चुका और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला 10-12 वफाकी यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हैं कायम, उनके कैंपसेस कराची में आएंगे। करने के लिए बहुत सारी बातें थी, यहाँ तालिबे इल्म हमारे मौजूद हैं, उनको आज का दिन उनके लिए मंजिल नहीं है बल्कि संगे मील है। वो फारिग तहसील तो हो रहे हैं लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने है, अपने ख़ानदान की भी, अपने वालिदैन की भी, और सबसे ज़्यादा अपने वतन की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सनत के साथ, इस इल्म के साथ आप मुल्क को उस जगह पे ले जाने की कोशिश करेंगे जिस काम के लिए मुल्क बनाया गया था, जिस